الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ اہم سوال ہے کہ عموماً کہا بھی یہی جاتا ہے، بتاتے ہیں، تعلیم یہی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ لوگ جس طریقے سے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہوں اور اس میں کبھی آپ کی انا ہرٹ ہو، کبھی آپ کو تکلیف پہنچائیں، تو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے اور گزارا کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو اس میں ایک باریک فرق ہے، لیکن یہ کام وہاں کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے کہ جہاں لوگوں سے آپ کا تعلق معاشرتی بنیاد پر ہے یا شرعی بنیاد پر ہے یا خاندانی بنیاد پر ہے، محلے کی بنیاد پر ہے، والنٹری تعلق ہے، اس کو آپ کہہ لیجیے والنٹری تعلق۔ ایک آپ کا تعلق ہے نوکری سے متعلق، ایک آپ کا تعلق ہے کسی کانٹریکٹ سے متعلق، کسی ڈیل سے متعلق۔ آپ نے مجھے کوئی کام کرنے کو کہا، وہ کام میں کر رہا ہوں اور اس کے آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے۔ یہ جو ڈیل ہے، اس ڈیل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں ایسا نہیں آپ کو کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اب اگلا آپ پر زیادتی کرے اور آپ اس سے برداشت کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل فائدہ نہیں ہوگا، وہاں زیادتی کو برداشت کرنے کو نہیں کہا جا رہا۔ وہ آپ کا اس کے ساتھ جو ڈیل ہے اس ڈیل پر رہیے، اس میں آپ والنٹریلی کچھ کرنا چاہیں، اپنی مرضی سے کریں، لیکن اس کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ کچھ کر سکتے تھے، اس وقت آپ کو اس سے کوئی چڑ، کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے۔ اب وہ ہے باس، یہ ساتھ کام کرنے والا یا جس سے ڈیل کیا تھا، لیکن اس سے بس ہے کیوں بھی ہے، بس کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ اس کی وجہ سے اب یہ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نفس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں اب یہ وجہ یہ بنی کہ آپ اپنی اس اندر سے کسی لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اس کو جو اریٹیٹ کر رہے ہیں یا اس سے کام طے ہوا تھا وہ ایک ہفتے میں کرنا ہے۔ آج آپ کر سکتے تھے بآسانی، آپ نے کہا اچھا میں آج نہیں کرتا، میں نے تو کہہ دیا تھا پہلے سے، اگر میں نے آج یہ کیا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کو فائدہ مل جائے گا، لیکن مجھے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیوں کروں؟ اچھا یہ پھنسے، اس کو مصیبت ہے، اس نے غلط ڈیٹ دے دی تھی مجھے، اب یہ اپنے باس کے آگے اٹکے۔ تو اب تو اگر وجہ ہے دل میں، اسی کوئی خاص وجہ نہیں بلکہ سوائے نفسانیت کے، حسد کے، جلن کے، بغض کے، یا اس میں کوئی اور الٹیریئر موٹیو ہے، تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب آپ اپنے نفس کا شرعاً تو درست ہے، لیکن روحانیت کے حساب سے آپ کو نقصان ہوگا، اس لیے کہ اب آپ اپنے نفس کے غلام بن کے کام کر رہے ہیں۔ تو بس اصل یہی ہے کہ جب انسان نفس کی غلامی کرے گا، اس کے تقاضے کو نہیں سمجھے گا اور اس پہ چل پڑے گا، جو دل کہہ رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہے، وہاں وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دل کا آئینہ بہت صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر صاف نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، اس کا معرفت سے تعلق ہے۔ پہچان اپنے نفس کی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو وہ آئینہ بالکل صاف کر دیتی ہے، تو آپ کو وہ گدلا پن صاف ہونے کے بعد تھرو اینڈ تھرو نظر آنے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو مجھے یہاں یہ شرارت ہو رہی ہے، یہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو جب بھی اپنے کانٹریکٹ کا معاملہ ہے، کام کا معاملہ ہے، ڈیل ہوئی ہے، کسی سے بھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ 2 اور 2 4 کی طرح چلیں، اچھے انداز سے۔ اس میں بدتمیزی اور بےہودگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حقوق کے مطابق، اپنی ذمہ داری کے مطابق، جو اس سے ڈیل ہوئی اس کے مطابق چلے، تو کوئی قباحت شرعاً نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان بھی نہیں، بلکہ ایسا عموماً ایسے ہی کرنا چاہیے، ورنہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ یہاں اب آپ سروس دے رہے ہیں، یہاں کوئی آپ اخلاقیات کا مجسمہ بن کے ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے خدمت خلق کے لیے، وہ پیسے دے کے کام کروا رہے بھائی۔ گھوڑا گھاس کے ساتھ دوستی نہیں کرتا کہ چلو یار تمہیں تکلیف ہوتی میرے چبانے سے، آج میں نہیں چباتا تمہیں، تو مر جائے گا بھوکا۔ کام تو کرنا پڑے گا، تو کام الگ چیز ہے۔ تو یہ جو ہماری جتنی بھی بات یہاں ہوتی ہے، بار بار اس پہ تکرار ہوتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے کو رعایت دو، برداشت کرو، گنجائش دو۔ یہ آپس کے رویوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ایسا کریں، اولاد کے ساتھ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، محلے والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کیونکہ یہ سارا تعلق تو ہمارا معاشرتی ہے نا، یہ سب والنٹری ہے نا۔ یعنی والنٹری سے مراد یہ کہ یہاں آپ کوئی کسی سے پیسے دے کے کام نہیں چلا رہے۔ آپ نے مالک مکان بن کے ان سے کہا کہ اس مہینے اچھا تم آج 50 کم دے دو، وہ کہتا ہے کہ آج میں 200 کم دے دوں تو کام کیسے کرے گا بھائی؟ وہ مذاق نہیں لگا، جو ایک ڈیل ہے وہ ڈیل ہے۔ تو جس کام کو ڈیل کے طور پہ کیا جائے گا وہ ڈیل پوری کی جائے گی، وہ الگ ہے۔ اس میں آپ کو کوئی زیادہ ایسی سادگی اور عاجزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہاں اپنا کام لیکن طریقے سے نفس کو پہچانتے ہیں. تو جب نفس کی معرفت ہو جائے گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. اور جتنے بھی احساسات ہیں، تعلقات ہیں، محبتوں والے، خدمتیں کرنے والے، یہ آپ اپنی مرضی سے وہاں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے. جہاں کانٹریکٹ تھا آپ اس میں اپنے طور پر، لیکن پورا کام کرنے کے بعد. اس کی ایک مثال، حصی مثال بھی آپ کو یعنی ایک شریعت کے ایک حکم سے سمجھ میں آ جائے گا. فقہا نے جس طرح سے لکھا کہ عام طور پر لوگوں کے لیے رعایت کرنا، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے کرنا بڑی اچھی بات ہے، معاشی طور پر، مالی طور پر، جو بھی ہو. لیکن اب آپ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم، اس میں اب آپ کو خیال یہ ہوا کہ یہ بیچارہ ایک نابالغ بچہ ہے، تو اب ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں، اس کو کیا پتہ تو چھوٹا ہی ہے، ہم مل کے اس کا حصے میں سے بھی اور اپنے حصے میں سے بھی تھوڑا تھوڑا سا ان غریبوں کو دے دیتے ہیں. یا آپس میں ہم نے طے کر دیا کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یا اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، یا فلاں کام کر دیتے ہیں، یا ابا کی طرف سے فلاں لگا دیتے ہیں خدمت خلق میں، کسی صدقہ جاریہ میں نہیں لگا سکتے. وہ جو نابالغ ہے وہ مکلف نہیں ہے ابھی، جب تک وہ بڑا نہیں ہو جائے، اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے کام. پہلے اس کو بالغ ہونے دیجیے، پھر وہ فیصلہ کرے گا. وہ اپنے بارے میں وہ فیصلہ کر بھی دے، آپ کے کہنے سے نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے اٹھا کے کہا کہ ہم سب، انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس وقت چھوڑ رہی ہوں یا چھوڑ رہا ہوں اپنا حصہ اماں کے لیے یا فلاں کے لیے یا بھائی کے لیے. نہیں، پہلے اس کو ادا کرو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، یہاں یہ حکمت ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جذباتی ہو کے کہہ دیتی ہیں ابا کا انتقال ہو گیا تو گھر میں اماں رہیں، مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے، میری تو شادی ہو ہی گئی ہے. میں 6 سال کے بعد 8 سال کے بعد پھر لڑتی ہے اسی پر کہ اب دو. تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس گھر میں پینٹ کروا دیا، ہم نے اس کے بعد ایک کمرہ بنا دیا، تو اب ہم تو نہیں دے رہا، تو ہمارا ہو گیا. نہیں، وہ اب سانپ بن جاتے ہیں اس کے اندر. شریعت ہی پسند نہیں کرتی، اس لیے اس وقت پورا کا پورا اس کے حوالے کر دو. اب دو واپس. ایک آدمی پوری دنیا میں دکھا دیجئے یا عورت کہ جس کو اس کا حصہ دے دیا گیا ہو اب وہ واپس کرے. بہت بھائی پہ محبت آ رہی تھی، اماں پہ محبت، واپس اب کرو حصہ. دیتے ہی، ملتے ہی اپنا حصہ ہاتھ قابو کیا، کبھی کوئی واپس نہیں کرتا. یا آپ بہن ہو کے یا بھائی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دوں، میں چھوڑ رہا ہوں اپنا حصہ، چھوڑ دیتی ہوں اپنا حصہ، تو جینوئن ہے تو واپس کر دینا چاہیے نا. جو میں نے کہا اچھا نہیں آپ اپنا لیجیے، اب واپس کیجیے، یا کل لے دیجیے گا، پرسوں لے آئے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں میں نے ٹرانسفر کر دیا، 5 دن میں پہنچ جائے گا، تو میرا یہ اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو اس میں واپس ڈال دیجیے گا. ایک بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس نے آج تک ایسا کیا، ملنے کے بعد واپس کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جینوئن نہیں تھا. وہ کہہ اس لیے نہیں رہا تھا کہ وہ کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ بس ایک دستور ہے، کلچر ہے، لوگ پسند کرتے ہیں یہ بات. یہ بھی نفس کی بیماری ہے. لوگوں میں یہ ذرا واہ واہ ہوگی کہ ابا کے مرنے کے بعد اماں کی خاطر میں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا، اپنا حصہ چھوڑ دیا تھا اماں کے لیے. اب اماں نکل گئی ہیں تو اب لڑائی شروع کر دی، نوچنا شروع کر دیا دوبارہ اس پرانے والے پہ. نہیں وہ تو یوں تھا، وہ تو یوں تھا، جو بھی. اسی لیے اصول جب ہو تو اصول پہ چلنا چاہیے. بلکہ اسی میں ضمناً یہ بھی کہ جب یہ آپ کا اصول طے ہو گیا تو اب آپ سے کہا کہ بھائی میرے لیے فلاں چیز لیتے آئیے گا، آپ لانے کے بعد کہا نہیں میری طرف سے ہدیہ ہے. غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ 1 پائی کی بھی چیز ہو، ارے میں 5 روپے آپ سے لوں گا کیا، آپ ایسی کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، دوست ہیں، تعلق ہے، کچھ بھی نہیں. غلط، بہت غلط طریقہ ہے. جب آپ سے کوئی کام کہا جائے اس کام کو پورا طریقے سے کیجیے، وہ جو اس کا ہدیہ ہے اس کو پورا بتائیے اور ایگزیکٹ بتائیے، اور جس وقت وہ پوچھے فوراً بتائیے. اس کے بعد اس کو وصول کیجیے. پھر آپ کو بہت دل چاہتا ہے اس کو 10 بڑھا کے دے دیجیے ہدیہ بعد میں، جو آپ کو کس نے منع کیا. اس کی طرف سے فی سبیل اللہ لگا دی، کبھی نہیں لگائیں گے، نہ واپس کریں گے. تو کیوں ڈرامہ کرتے ہیں؟ اور شروع میں کرتے ہیں محبت سے، اخلاص سے، لیکن 1 دفعہ 2 دفعہ 4تھی 5ویں 8ویں دفعہ کے بعد ان کی بھی عادت پڑ جاتی ہے لینے کی، اور آپ اب بوجھ محسوس کرتے ہیں. پھر دنیا میں جا کے گاتے ہیں، یہ عجیب آدمی ہے، تو کوئی چیز منگواتے ہیں اس کے پیسے ہی نہیں لیتے دیتے. وہی تو آپ نے خود ہی غلط لت ان کی غلطی ہے، لیکن لت تو آپ نے لگائی شریعت کی خلاف ورزی کر کے. اسی لیے اصول پہ رہنا چاہیے. تو جہاں اصولی معاملہ ہے وہاں اصول کے طور پر، اور جہاں احسان کا معاملہ ہے وہاں احسان کیجیے جتنی اللہ توفیق دے. یہاں بیٹھے ہوئے لائٹ استعمال ہو رہی ہے، فارغ بیٹھے ہوئے فی سبیل اللہ، کھا بھی رہے ہیں، کبھی پی بھی رہے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں، پارٹی بھی چل رہی ساری کچھ. تو آپ سے نہیں کہتے کہ پیسہ دیجیے، نہ یہ وہ مانگتے نا، ہم کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ خود ہی چل رہا ہے والنٹری. جب تک بوجھ محسوس نہ ہو، تھوڑے عرصے میں لگنے لگے گا، خود ہی احساس ہو تو کہتے چلو بھی کلاس موو کر دو، دوسری جگہ کریں گے.
ایسا بھی ہوتا ہے نا. پچھلے 12-13 سالوں میں 4-5 وینیوز تو بدلے جا چکے. وہ جب جیسا موڈ ہوا. یہ والنٹری ہے. تو اصول پہ رہیں تو فائدہ ہوگا. آپس کے تعلقات میں بھی اسی طرح سے رہیں انشاءاللہ تعالی.